السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے ایک بار پھر سیاسی ہلچل کی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی پارہ ایک بار پھر ہائی ہو چکا ہے۔ جب سے شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد ہی عمران خان صاحب نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اس کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے اور شہباز گل صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی وائرل ہو چکا ہے۔ آپ سب نے دیکھا، انتہائی سینسیٹیو قسم کا وہ بیان تھا اور پاک فوج کو انہوں نے باقاعدہ طور پر اکسایا کہ آپ اپنے سینئرز کا حکم نہ مانیں، اور رینکس اینڈ فائل میں انہوں نے تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی کی پاداش میں ان کے خلاف مقدمہ بنا اور اب وہ مقدمہ زیر سماعت ہے۔ آپ کے سامنے معاملات چل رہے ہیں اور کبھی تو ان کے اوپر عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے دوران تفتیش، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ جی شہباز گل کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور دوسری طرف جو اس وقت مقدمہ چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اسی پہ بات کرتے ہیں کہ اب لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پوزیشن اس وقت لی ہے، انہوں نے شہباز گل صاحب کی حمایت میں ایک ریلی نکالی ہے کہ ان پر یہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور بات اس طرح ہے کہ جی اگر شہباز گل صاحب ایک فرد واحد ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاک فوج کے جونیئر جو ہے وہ اپنے سینئر کا حکم نہ مانے، انہوں نے باقاعدہ ترغیب دی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، تو پھر کسی دوسرے کو ان کی فیور اگر کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے ضرور کچھ ہے۔ اصل میں کیس ٹو کیس بات ہوتی ہے۔ اگر شہباز گل صاحب نے اس طرح کا بیان دیا ہے تو شہباز گل صاحب ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور انہیں ہی یہ مقدمہ بھگتنا ہے۔ جب اس کی حمایت میں کوئی بولے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی ان کا شریک کار ہے، اصول تو یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انتہائی قسم کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ عمران خان صاحب نے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ڈی آئی جی اور آئی جی اسلام آباد، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے خلاف میں مقدمہ بناؤں گا۔ پھر جو لیڈی مجسٹریٹ ہے زیبا صاحبہ، ان کو نام لے کر انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، آپ کے خلاف ہی مقدمے بناؤں گا۔ تو سامعین محترم، یہ اصل میں فرسٹریشن ہے۔ عمران خان صاحب وجہ اپنی ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ جو اس وقت عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی جو بنے ہوئے ہیں، دو کیسز، ایک فارن فنڈنگ کیس جو کہ الیکشن کمشنر آف پاکستان نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور بہت سارے اکاؤنٹس جو ہے وہ چھپائے گئے ہیں، اور اب ان کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن بھی شروع ہے اور ایف آئی اے کے اس کے اوپر نوٹسز بھی عمران خان صاحب کو آ چکے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے وقتی طور پر انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، وہ ایک پروسیس ہے، 2 بار وہ اور کوشش کریں گے، اس کے بعد پھر وہ اپنا جو ہے نا وہ ایکشن لیں گے۔ یقیناً عمران خان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا ایکشن پھر کیا ہونا ہے۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد، یہ دونوں اشخاص حکومت وقت کے سرونٹ ہیں۔ انہیں جو حکم ملتا ہے اور جو سچویشن سامنے ہوتی ہے وہ اس کے مطابق کارروائی کرتے ہیں، وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اگرچہ انہوں نے یہ یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو قانون سے ہٹ کر بات کرے گا تو قانون باقاعدہ راستہ لے گا۔ جواب عمران خان صاحب کو دبے لفظوں میں انہوں نے دے دیا ہے۔
پھر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا ہے سب کچھ، تو وہ کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ نے مجھے کہا کہ ہمارے پیچھے بوٹ تھا۔ یہ آپ خود سوچئے کہ کس طرح کی لینگویج ہے، اور یہ عمران خان اس وقت خود پاک فوج کو بدنام کرنے کی پوری پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں ہی سامنے جب آتی ہیں تو پھر یہ برملا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ شہباز گل صاحب نے کوئی ذاتی طور پر بیان نہیں دیا، یہ عمران خان صاحب ہی کی وہاں پر دیا گیا بیان ہے، جو آج عمران خان صاحب اور تمام پی ٹی آئی سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ تو انہیں پتہ ہے کہ اس کیس کے کانسیکوینسز بھی انتہائی خطرناک قسم کے سامنے آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی ہے۔ یقیناً لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس کیس میں 5 سال کے لیے لازمی طور پر نائل ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ایک سیٹ مثال پیش ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں حالانکہ ان کے اوپر اس طرح کا مقدمہ یا اس طرح کا سیریس الزام نہیں تھا۔ بہرحال یہ دو چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے عوام کو کہا کہ جی یہ عوام کا جو سمندر ہے یہ باہر نکل آئے گا، آپ انہیں نہیں روک سکیں گے، اور یہ آزادی چاہتا ہے۔ پھر وہ کلمہ پڑھاتے ہیں لوگوں کو، اور کلمہ پڑھا کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ۔ تو سامعین محترم بات یہ ہے کہ یہ تو عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں اور متعدد بار کر چکے ہیں، لیکن اس وقت سچویشن کچھ اور تھی، اب سچویشن اس کے برعکس ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ اگر انہیں گرفتار نہ کیا گیا تو لازمی بات ہے کہ پھر کچھ اور بھی معاملات اٹھیں گے۔ بہرحال کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر حکومت وقت بھی انہیں چھوٹ دے رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال جہاں تک پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کے بیانات اور اس طرح کی تند و تیز قسم کی تقاریر کا تعلق ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے پیش نظر پیمرا نے ابھی ان کی ان تقاریر پر پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ ڈائریکٹ کوئی سپیچ نہیں کر سکیں گے، ایڈیٹڈ سپیچ ہی وہ جو ہے نا وہ چینلز پہ دکھائی جائے گی۔ تو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ آپ باز آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ادروائز حکومت وقت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا مظاہرہ ایک بار 25 مئی کو وہ دیکھ چکے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی اس کو اچھی طرح فیس کر چکی ہے۔ بہرحال اس بار رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایک واضح طور پر پالیسی دی ہے کہ اگر عمران خان صاحب باز نہیں آتے ہیں تو پھر ہر صورت میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور اس کے اوپر معاملات بھی طے ہو رہے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب چند دنوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو سامعین محترم یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل ایل ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کسی بھی سربراہ پارٹی کو اس طرح کے بیانات نہیں دینا چاہیے، اور اس طرح کے بیانات میں اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ انتہائی شرم کا مقام ہے ان پارٹیز کے لیے کہ جو خود کو تو جمہوری کہتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں، اگرچہ اس سے قبل آپ دیکھیں کہ اسی پی ٹی آئی کے دور میں جو مقدمات انہوں نے اپوزیشن کے خلاف بنائے آلموسٹ وہ سارے کے سارے جھوٹے مقدمات تھے، اور وہ تمام لوگ بری ہو گئے۔ آپ کے سامنے کوئی ایک مثال نہیں ہے، بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس وقت تو عمران خان صاحب کو شرم نہیں آئی ہے، جب جو یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ شہباز گل کو اس لیے آپ نے گرفتار کیا ہے کہ ہم یہ باور کروا سکیں، آپ جو ہلاکو خان بنے ہوئے ہو، جو طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہو، یہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بہرحال یہ شرم عمران خان صاحب کے لیے خود ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام اس سے قبل کر چکے ہیں۔ اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا تو پھر بات بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے جو کلمہ پڑھا کے سادہ لو عوام کو روڈز کے اوپر لا رہے ہیں، وہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے لوگ ہیں انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا اپنا ماضی کیا کہتا ہے، عمران خان صاحب کی اس وقت فیملی کہاں ہے، کیا ان کے بچے پاکستان میں ہیں؟ تو سامنے محترم ایک شخص کے بچے ہی پاکستان میں نہیں ہیں تو وہ لوگوں کے بچوں کو روڈ پہ لا کے اس طرح کی سچویشن میں
پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو تشدد اور جو معاملات اٹھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر چیخ و پکار اٹھتی ہے، تو سامعین محترم یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اچھی اسٹریٹجی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سراسر منافقت ہے، اور اس منافقت کو بھاپنا چاہیے۔ یہ وسیع تر عوام کے مفاد میں بات ہے کہ سوچئے کہ ایک لیڈر جس کی اپنی اولاد یہاں پر نہیں ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کسی کو کہ جی آپ آئیں اور میری خاطر آ کر لڑیں؟ بات تو اقتدار کی ہے، بات تو باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا جو کچھ کیا دھرا ہے عمران خان صاحب صرف اور صرف جو دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، وہ صرف اقتدار کے چھن جانے کے اس غم میں وہ مدہوش ہو چکے ہیں، اور اس وقت بے سر و پا قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہداء نصبلا کے خلاف انہوں نے کس طرح کی ہنگا سرائی کی ہے۔ یہ ہوتی ہے فرسٹریشن۔ اس وقت وہ یقیناً بہت سیاسی دباؤ کا شکار ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سیاسی لیڈر کو ایسے ہی دباؤ میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور متانت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور یہی مدبرانہ انداز جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سیاسی شخصیت کو معتبر کرتا ہے عوام میں۔ بہرحال یہاں اسی کے ساتھ ہی میں یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ ملکی حالات اس وقت شدید خراب ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان سیاسی حالات کے پیش نظر آگے کچھ زیادہ خرابیاں ہوں گی، لیکن عوام سے اپیل ہے کہ وہ اس وقت انتہائی بردباری سے کام لیں اور کوشش یہ کریں کہ اس طرح کے جلسے جلوسوں سے اجتناب کریں، اس لیے کہ یہ جنگ اور صرف عمران خان صاحب اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ 4 سال ان کو دیے گئے تھے، اور 4 سال میں انہوں نے جو کارکردگی دکھائی ہے وہ عوام کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کچھ بھی کہے تو ایک بیوقوف قسم کا انسان تو اس کو ایکسیپٹ کرے گا، لیکن ذی شعور انسان کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک شخص کو باقاعدہ موقع دیا گیا ہے، اور نہ صرف موقع دیا گیا بلکہ پوری سپورٹ کے ساتھ موقع دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکتا تو اس کا مطلب کہ وہ انتہائی درجے کا نالائق ترین انسان ہے، اور اس وقت جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے وہ یقیناً لگتا یہی ہے کہ وہ کبھی کوئی سازش سامنے لے کر آتے ہیں تو کبھی کوئی لے کر آتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے خلاف سازش کا یہ ذکر فرماتے ہیں کہ امریکن میری حکومت کو ختم کرنے کے درپے تھے اور انہوں نے یہ سازش کی ہے، تو آپ دیکھیے کہ گورن لو جیسے لوگوں کے ساتھ یہ خود ملتے ہیں اور وہ گاڑیاں بھی لیتے ہیں وہاں پر کے پی کے میں، اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم یہ منافقت ہے، عوام کو چاہیے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی ان حرکات پر نظر رکھے، اور یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سامعین محترم اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔